TNN ٹی وی کے بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ ویلکم بیک۔ کینیڈا نے مشرقی وسطی میں داعش کے خلاف اپنے مشن میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا نے مشرقی وسطی میں داعش کے خلاف اپنے مشن میں مزید 1 سال کی توسیع کر دی ہے۔ کینیڈا کی جانب سے یہ فیصلہ مشرقی وسطی میں داعش کی شکست کے 3 سال کے بعد کیا گیا ہے۔ لبرل حکومت نے داعش کی باقیات کے خلاف جاری لڑائی میں کینیڈا کی فوج کی شراکت میں غیر معمولی توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ کینیڈین وزیر دفاع ہرجیت سجن نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے 7 سالہ مہم کو توسیع دینے کا اعلان کیا، جسے آپریشن امپیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عراق، اردن اور لبنان کی فوجی صلاحیت کو مزید تقویت دینے کی بین الاقوامی کوششوں میں 1 سال مزید کینیڈا کے فوجیوں کی شمولیت نظر آئے گی۔ سجن کا کہنا تھا کہ کینیڈا دنیا بھر میں ملٹی نیشنل آپریشنز میں قابل اعتماد شراکت دار رہے گا۔ آپریشن امپیکٹ کی تجدید کرتے ہوئے ہم عالمی اتحاد میں اپنے نیٹو اتحادیوں اور شراکت داروں کے لیے کینیڈا کی حمایت کو تقویت دے رہے ہیں اور مشرق وسطی میں اپنے اہم کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے شہریوں کو کورونا کے خلاف جنگ میں ثابت قدم رہنے کی ہدایت کی ہے۔ کینیڈین حکومت ویکسینیشن میں مزید تیزی لانے کے لیے پرعزم ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے شہریوں کو کورونا کے خلاف جنگ میں ثابت قدم رہنے کی ہدایت کی ہے۔ کینیڈین حکومت ویکسینیشن میں مزید تیزی لانے کے لیے پرعزم ہے۔ فائزر کی جانب سے جون میں کینیڈا میں 50 لاکھ مزید ویکسین کی خوراکیں بھیجی جائیں گی اور آسٹرازینیکا جون کے آخر میں 4.4 ملین خوراکیں بھیجے گی۔ تاہم آکسفورڈ آسٹرازینیکا ویکسین سے خون جمنے کی شکایات سامنے آنے کے بعد حکومت مجبور ہو گئی ہے کہ وہ 55 سال سے کم عمر افراد کے لیے اسے استعمال نہ کرے۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ جب وبا کے خاتمے کا وقت قریب آ رہا ہے اور ویکسینز کی فراہمی تیزی اور فراوانی سے شروع ہو رہی ہے، تب ایسے میں کورونا کی مختلف حالتیں زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہیں۔ کینیڈین عوام کو چاہیے کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ کووڈ-19 ملک کے بہت سارے حصوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کورونا کی مختلف اقسام زیادہ خطرناک ہیں۔ ڈاکٹر تھریسا ٹام کا کہنا ہے کہ پچھلے ہفتے اسپتالوں میں داخل ہونے کی شرح 6% بڑھ چکی ہے اور جن مریضوں کو اہم نگہداشت کی ضرورت ہے ان میں 14% اضافہ ہوا ہے۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ ان کی کابینہ جلد ہی کورونا کی بڑھتی صورتحال پر بات کرے گی، جس کے تحت نئی پابندیاں لاگو کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین صوبے اونٹیریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ کا کہنا ہے کہ ان کی کابینہ جلد ہی کورونا کی بڑھتی صورتحال پر بات کریں گی، جس کے تحت نئی پابندیاں لاگو کرنے کی ضرورت ہوگی۔ شہری ایسٹر سے متعلق منصوبے نہ بنائیں اور کورونا سے بچاؤ کی ہدایات پر عمل کریں۔ صوبے میں منگل کے روز فروری کے بعد سے سب سے زیادہ کورونا کیسز سامنے آئے ہیں۔ ڈگ فورڈ کا کہنا تھا کہ میں جس صورتحال کو دیکھ رہا ہوں، مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اس سے میں بہت فکر مند ہوں۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈگ فورڈ نے کہا کہ وہ ICU کی صلاحیت کو بچانے کے لیے لاک ڈاؤن لگانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کریں گے، کیونکہ کووڈ-19 کی وجہ سے اسپتالوں میں مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈگ فورڈ نے مزید کہا کہ ہم 1000 سے کم کیسز پر قابو پا رہے تھے، چیزیں قدرے بہتر دکھائی دے رہی تھی، لیکن میں اس وقت تک معاملات کو تالے لگانے سے دریغ نہیں کروں گا جب تک کہ ہم اسپتالوں میں ICU کی صلاحیتوں کا تحفظ نہ کر سکیں۔ دوسری جانب ڈگ فورڈ نے صوبے کی ویکسین ٹاسک فورس کے سربراہ جنرل رک ہیلیئر کی خدمات پر انہیں سلام پیش کیا ہے۔ اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ہیلیئر نے اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیے۔ اونٹیریو کے عوام اور حکومت کی جانب سے انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ اونٹیریو حکومت کی جانب سے ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے لیے بجٹ میں $200 ملین رکھے گئے ہیں تاکہ کورونا وائرس کے دوران اس شعبے کو مستحکم رکھا جائے اور ملازمتوں کو برقرار رکھا جا سکے۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 9,76,598 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 22,926 ہو گئیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے وار تیزی سے جاری ہیں۔ کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 9,76,598 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 22,926 ہو گئیں، جبکہ 9,07,277 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اونٹیریو صوبے میں
کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ صوبے بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 3,47,570 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد 7,351 ہے۔ ٹورنٹو ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ ٹورنٹو میں کورونا کے کیسز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور وائرس خطرناک صورت اختیار کر رہا ہے۔ اگر اس میں مزید شدت آئی تو ٹورنٹو کے اسکولوں کو بند کرنا پڑے گا۔ کینیڈا میں کورونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ ہلاکتیں کیوبیک صوبے میں ہوئی ہیں، جہاں کورونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد 3,10,066 ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 10,658 تک پہنچ چکی ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں 1,47,461 افراد کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 1,987 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برٹش کولمبیا میں 99,035 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ صوبے میں کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 1,455 ہے۔ برٹش کولمبیا کی حکومت نے کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز سے نمٹنے کے لیے سخت ترین اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بی سی کی ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر بونی ہنری نے کہا ہے کہ 1 اپریل سے 19 اپریل تک انڈور ڈائننگ اور فٹنس سینٹرز معطل رہیں گے۔ انہوں نے اس کی ریزارٹ پر بھی پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 3 دنوں میں بی سی میں 2,500 سے زائد کورونا کیسز رجسٹرڈ ہوئے ہیں، جو کہ ایک الارمنگ صورتحال ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی بااثر بہن اور مشیر کم یو جنگ نے جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان کو امریکہ کا پالتو طوطا قرار دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کی بااثر بہن اور مشیر کم یو جنگ نے جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان کو امریکہ کا پالتو طوطا قرار دے دیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کی جانب سے حالیہ بیلسٹک میزائل تجربے پر جنوبی کورین صدر مون جے ان کی تنقید پر کم یو جونگ نے اپنے بیان میں کہا کہ صدر مون جے ان آخر امریکی پالتو طوطے ہیں۔ انہوں نے شمالی کوریا کے لیے جو زبان استعمال کی وہ امریکی سوچ کے عین مطابق تھی۔ واضح رہے شمالی کوریا کی جانب سے گزشتہ ہفتے 2 بیلسٹک میزائل داغے گئے تھے۔ شمالی کوریا کی جانب سے میزائل تجربات کو قومی سلامتی کے لیے ضروری اقدام قرار دیا گیا تھا۔ چند روز قبل شمالی کورین لیڈر کے نائب ری پیونگ چول نے بھی امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے بیلسٹک میزائل تجربات کے خلاف بیان کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ صدر جو بائیڈن شمالی کوریا کے حق دفاع کے خلاف اشتعال انگیزی پھیلانے سے باز رہیں۔ ری پیونگ چول کا کہنا تھا کہ امریکہ خود تو دور مار میزائل تجربات آزادانہ طور پر کرتا ہے، جبکہ دوسرے ممالک کو اپنے دفاع کے لیے ضروری اقدامات سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ امریکہ میں ڈیلٹا ایئر لائن کا ایک مسافر بردار طیارہ ٹیک آف کے فوری بعد پرندوں کا غول ٹکرانے سے خوفناک حادثے سے بال بال بچ گیا، جبکہ ایک انجن کو شدید نقصان پہنچنے کے باعث طیارے کو فوری طور پر واپس اتار لیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ میں ڈیلٹا ایئر لائن کا ایک مسافر بردار طیارہ ٹیک آف کے فوری بعد پرندوں کا غول ٹکرانے سے خوفناک حادثے سے بال بال بچ گیا، جبکہ ایک انجن کو شدید نقصان پہنچنے کے باعث طیارے کو فوری طور پر واپس اتار لیا گیا۔ ایویشن ذرائع کے مطابق یہ واقعہ امریکی ریاست یوٹا کے دارالحکومت اور سب سے زیادہ آبادی والے شہر سالٹ لیک سٹی میں پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق ڈیلٹا ایئر لائن کی پرواز فلائٹ DL 8944 نے سالٹ لیک سٹی سے امریکی شہر میمفس کے لیے مقامی وقت کے مطابق دوپہر 1:16 پر ٹیک آف کیا ہی تھا کہ چند منٹ کے دوران پائلٹ نے کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر کے طیارے کے بائیں جانب کے انجن میں شدید گڑبڑ کی نشاندہی کی، جس پر پائلٹ کو جہاز فوری طور پر واپس اتارنے کی ہدایت کی گئی۔ یوں یہ جہاز ٹیک آف کرنے کے 30 منٹ بعد اسی ایئرپورٹ پر بحفاظت اترنے میں کامیاب ہو گیا۔ جہاز کی باڈی پر خون پھالا ہوا تھا اور پرندوں کی باقیات انجن کے اندر تک گھس چکی تھی، اور اسی بنیاد پر ایویشن کی جانب سے جاری کردہ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پرندوں کا غول ٹکرانے سے طیارے کے انجن کو شدید نقصان پہنچا۔ حادثے کے بعد طیارے کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے، جبکہ مسافروں کو 5 گھنٹے کی تاخیر سے دوسرے جہاز میں منزل کی طرف روانہ کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے انسانی حقوق سے متعلق سالانہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ بھارت میں مسلمانوں اور نچلی ذات دلت سے تعلق رکھنے والے گروپوں کو سب سے زیادہ خطرات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
امریکہ نے بھارت میں مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں پر تشدد کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے انسانی حقوق سے متعلق سالانہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ بھارت میں مسلمانوں اور نچلی ذات دلت سے تعلق رکھنے والے گروپوں کو سب سے زیادہ خطرات کا سامنا ہے۔ امریکی رپورٹ میں بھارتی وزارت داخلہ کی 2016 سے لے کر 2017 تک کی رپورٹ کے اعداد و شمار کا بھی تذکرہ کیا گیا، جس کے مطابق مذکورہ ایک سال کے عرصے میں فرقہ وارانہ فسادات اور مذہبی بنیادوں پر تشدد میں 86 افراد ہلاک اور 2231 زخمی ہوئے۔ انسانی حقوق سے متعلق جاری سالانہ رپورٹ میں دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فورسز کی کارروائی کو سراہا گیا۔ رپورٹ میں اعتراف کیا گیا کہ پاکستان میں شدت پسندوں اور دہشت گرد گروپوں کے خلاف پاکستانی فوج، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے سرگرم ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے پاکستانی امریکن زاہد قریشی کو ڈسٹرکٹ کورٹ کا جج نامزد کر دیا۔ نیو جرسی سے تعلق رکھنے والے زاہد قریشی کی توثیق کر دی گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ کے صدر جوزف بائیڈن نے پاکستانی امریکن زاہد قریشی کو ڈسٹرکٹ کورٹ کا جج نامزد کر دیا۔ نیو جرسی سے تعلق رکھنے والے زاہد قریشی کی توثیق کر دی گئی تو وہ وفاقی ڈسٹرکٹ جج کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والے پہلے مسلم امریکی ہوں گے۔ زاہد قریشی 3 سال سے مجسٹریٹ جج کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ گورنر مرفی، سینیٹر کوری باکر اور سینیٹر میننڈیز کی جانب سے امریکی صدر کے اقدام کی ستائش کی گئی ہے۔ امریکہ کے صدر بائیڈن کے اقدام پر امریکن پاکستانی پبلک افیئرز کمیٹی نے اظہار تشکر کیا۔ اے پی پیک کے چیئرمین ڈاکٹر اعجاز احمد نے کہا کہ وہ کئی برسوں سے اس مہم میں پیش تھے کہ مسلم امریکنز کو مناسب نمائندگی دی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ زاہد قریشی کی بحیثیت وفاقی جج نامزدگی تاریخی لمحہ ہے اور وہ صدر جو بائیڈن، سینیٹر بوکر، سینیٹر شومر اور دیگر کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ اقدام ممکن بنایا۔ ڈاکٹر اعجاز احمد نے کہا کہ 35 لاکھ مسلمان امریکہ میں آباد ہیں، اب تاریخ میں پہلی بار ان کی نمائندگی ہو سکے گی۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 12,82,42,488 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 28,04,370 ہو گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کا کوئی خطہ کرونا وائرس کی موذی وبا سے محفوظ نہیں۔ اس کے مریضوں اور اموات میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ دنیا بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,77,000 سے زائد کرونا وائرس کے نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ 12,000 سے زائد افراد موت کے منہ میں پہنچ گئے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 12,82,42,488 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے اموات 28,04,370 ہو گئی ہیں، جبکہ 10,39,50,411 کرونا مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے 10 سر فہرست ممالک میں 33 کروڑ سے زائد آبادی کا حامل امریکہ تاحال پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس وائرس سے اب تک 5,64,138 افراد موت کے منہ میں پہنچ چکے ہیں، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد 3,10,97,154 ہو چکی ہے۔ کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی اس فہرست میں برازیل دوسرے نمبر پر آ گیا، جہاں اس جان لیوا وائرس سے 3,17,936 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس کے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,25,64,058 ہو گئی۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے تیسرے نمبر پر آ گیا ہے، جہاں اس وائرس سے 1,62,502 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، جبکہ اس سے متاثرہ 1,21,49,335 مریض سامنے آ چکے ہیں۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث اموات کی تعداد 1,26,670 ہو گئی، جبکہ کیسز کی تعداد 43,41,736 ہو چکی ہے۔ ترکی میں کرونا وائرس سے اموات 31,385 تک جا پہنچی ہیں، جبکہ کرونا وائرس کے کیسز 32,77,880 ہو چکے ہیں۔ جرمنی اس فہرست میں 10ویں نمبر پر ہے، جہاں کرونا وائرس 76,833 زندگیاں نگل چکا ہے، جبکہ اب تک اس موذی وبا کے 28,09,510 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ سعودی عرب اسی فہرست میں 42ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے، جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات 6,663 رپورٹ ہوئی ہیں، جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد 3,89,422 تک جا پہنچی ہے۔ رمضان المبارک میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں اجتماعی افطار اور اعتکاف پر پابندی برقرار رہے گی۔ حرمین انتظامیہ نے ماہ رمضان کے لیے حرمین شریف کے قواعد و ضوابط جاری کر دیے۔
फिल्म और टीवी के मकबूल तरीन अदाकार हुमायूं सईद का पड़ोसी मुल्क भारत से आने वाली शादी की पेशकश पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। फिल्म व टीवी के मकबूल तरीन अदाकार हुमायूं सईद का पड़ोसी मुल्क भारत से आने वाली शादी की पेशकश पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। हाल ही में पीवी क्रेशंस नामी भारत ट्विटर खातून सारिफ ने अदाकार हुमायूं सईद से अनोखे अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए उन्हें शादी की पेशकश की थी। हुमायूं सईद ने भारतीय खातून की पेशकश पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मुझे इस कदर प्यार करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अदाकार ने कहा कि इंशाअल्लाह शादी के लिए आपको मुझसे बेहतर लोग मिलेंगे। हुमायूं सईद के रद्द अमल का जवाब देते हुए भारतीय खातून ने कहा, मेरे पास लिखने के लिए अल्फाज नहीं है। भारतीय खातून ने कहा कि खुशी से मेरे आंसू निकल आए क्योंकि आपने मुझे जवाब दिया। वाज़ेह रहे कि खातून भारतीय ट्विटर सारिफ ने अपने पैगाम में हुमायूं सईद से मुखातिब होते हुए पूछा था कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे। भारतीय सारिफ ने कहा था कि मुझे मालूम है कि आप पहले से ही शादीशुदा हैं, लेकिन इस दिल का क्या करूं। उन्होंने कहा था कि मेरा ताल्लुक भारत से है और मैं आपसे 24 साल छोटी हूं, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूं। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की वजह से बॉलीवुड की कई फिल्मों की नुमाइश खटाई में पड़ गई, जिसके बायस इंडस्ट्री के अरबों रुपए दांव पर लग गए। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की वजह से बॉलीवुड की कई फिल्मों की नुमाइश खटाई में पड़ गई, जिसके बायस इंडस्ट्री के अरबों रुपए दांव पर लग गए। कोरोना वायरस की वजह से तेज तरीन दुनिया एकदम से थम सी गई है। हर बड़े से बड़ा काम चाहते हुए भी इंसानी न करने से कासिर है। इनमें से एक काम फिल्मों की नुमाइश भी है, जो कि इस वायरस की वजह से मुश्किलात से दो चार है। फिल्मों की बड़ी इंडस्ट्रीज में एक नाम बॉलीवुड का भी है, जहां यौमिया कई फिल्में नुमाइश के लिए पेश की जाती थीं। ताहम कोरोना वायरस ने इस इंडस्ट्री पर ऐसे डेरे डाले कि फिल्में अब रोजाना के बजाय महीनों में नुमाइश के लिए पेश की जाने लगी। सख्त लॉकडाउन के बाद बॉलीवुड को एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए फिल्में बनाने और नुमाइश के लिए पेश करने की इजाजत दी गई, जिसके बाद से फिल्में बनने का सिलसिला शुरू हुआ। अभी कुछ फिल्में सिनेमा घरों की जीनत बनी ही थी कि कोरोना की तीसरी लहर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगले 1 से 2 माह के दौरान कई फिल्मों को नुमाइश के लिए पेश किया जाना था, लेकिन अब ये फिल्में कोरोना वायरस के मजीद फैलाव की वजह से बाद में रिलीज की जाएंगी। रिलीज मौखर किए जाने वाली फिल्मों में अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी की फिल्म चेहरे है, जो कि अगले माह 9 अप्रैल को रिलीज की जानी थी। दूसरी फिल्म सैफ अली खान और रानी मुखर्जी की बंटी और बबली 2 है, जिसे 23 अप्रैल को नुमाइश के लिए पेश किया जाना था। इसी तरह हाथी मेरे साथी, राम गोपाल वर्मा की फिल्म डी कंपनी समेत बहुत सी फिल्में हैं। एक अंदाजे के मुताबिक रिलीज मौखर किए जाने की वजह से फिल्मसाजों के 1 अरब रुपए से जायद के नुकसान का खदशा है। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।